السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت سارے بھائیوں اور دوستوں کا تمنا تھی کہ ایک جامع قسم کی دعا مانگی جائے جو کہ پوری امت مسلمہ اور کل کائنات کے لیے مفید ہو۔ یقیناً جو ہے نا اس وقت پوری امت اور پوری انسانیت پریشانی میں ہے، تو دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت جگہوں میں دعا کی اہمیت ذکر کیا ہے، اور احادیث میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی بہت بڑی اہمیت ذکر کی ہے۔ بہرحال دعا کے حوالے سے انشاءاللہ فضائل کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے، لیکن اب دعا کرنا ہے اور میں نے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں یا درمیان میں آپ سنتے گئے تو آمین کہتے جانا ہے۔ اور میں اخلاص کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں، اور یقین ہے کہ پوری امت کے حق میں یہ دعا قبول ہوگی، اور اس میں ہر قسم کے پہلو ہوں گے، تو ضرور میری دعا میں آپ شامل ہو جائیں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر کما ینبغی ولا احصی ثناءک کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق، اللہم لک اسلمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرا حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم عز جارک، اللہم عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والحیبة والقدرة والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، ربنا ورب الملائکہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا مولانا العظیم، یا حی یا قیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير،
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم الله أكبر كبيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وألانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير والمستغيث المستجير والوجل المشفق المكر المعترف إليك بذنبي وأسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الزرير دعاء من خزأت لك الركبة وزل لك جسد والرجم لك أنفه يا ودود يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذا الأرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعل لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغوث وغثنا لا إله إلا أنت يا مغوث وغثنا لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم ملك بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثل بها وتممها علينا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور اللهم إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم اللهم إني أعوذ من الهم والحزن وأعوذ من العجز والكسل وأعوذ من البخل والجبن وأعوذ من زلع الدين وغلبة الرجال وأعوذ من المأسم والمغرم اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم وأعوذ من عذاب القبر وأعوذ من فتنة المحيا والممات وأعوذ من فتنة مسيح الدجال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه وعزهم من عذاب القبر وعذاب النار
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے پیارے اللہ، اے وہ اللہ جس نے اپنے ان الفاظ کے ساتھ، اپنا اس کلام کے ساتھ دعاؤں کو حکم دیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ مانگ لو تو قبول کر لوں گا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے یعنی میرے بارے میں پوچھ لے تو بتا دیجیے کہ میں بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگ لو اور مجھے پہ یقین رکھ لو. یا اللہ تیرا ارشاد ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ خوف کی حالت میں بھی اللہ کو پکارے، امید کی حالت میں بھی اللہ کو پکارے. یا اللہ تو نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے اور مانگنے پر تو عطا کرتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا وعدہ ہے، تیرا حبیب نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اے عرش اور فرش کے مالک اللہ، یقیناً تو عرش کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کے بھی رب ہے، اور ہر ایک آسمان و زمین پہ بسنے والوں کا رب ہے. تو احکم الحاکمین ہے، تو سلطان السلاطین ہے. یا اللہ کریم تو سلطان السلاطین ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو شافی الامراض ہے، تو قاضی الحاجات ہے. یا اللہ تو دافع المہمات ہے. یا اللہ کریم تو حل المشکلات ہے. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم تو احکم الحاکمین ہے. یا اللہ جو اسم اعظم میں نے تیرے قرآن مجید فرقان حمید میں سے پڑھا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یا اللہ کریم تجھے تیرا حمد اور ثنا کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، یا اللہ کریم تجھے تیری جلال کا واسطہ، اور تجھے تیری سخاوت کا واسطہ. یا اللہ تجھے تیرے صبر کا واسطہ، اور تجھے تیرے یا اللہ کریم عفو و درگزر کا واسطہ، تجھے تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے ستار ہونے کا واسطہ. یا اللہ کریم تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ. یا اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ. یا اللہ میں تیرے در کے سوالی اور بیکاری بن کر بھیک مانگتا ہوں. یا اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ تیرے سوا کوئی مسجود نہیں ہے،
तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तू सबसे बड़ा मददगार है। या अल्लाह, अंबिया भी तेरे मोहताज हैं, औलिया भी तेरे मोहताज हैं, उलमा भी तेरे मोहताज है, हर जिन और इंस भी तेरा मोहताज है, बड़े बड़े मलाइके भी तेरे हुक्म के मोहताज है। या अल्लाह, तेरे हुक्म को कोई बड़े से बड़े फरिश्ते भी सुनते तो बेहोश हो जाते हैं, फिर होश में आ जाते हैं। अर्श और फर्श के मालिक अल्लाह, ये कुल कायनात तेरा कुरान में इरशाद है। या अल्लाह, कल भी मैंने एक हदीस पढ़ाई, तेरे हदीस में मौजूद था, हदीस कुदसी थी। कुल कायनात के अंदर जितने बसने वाले हैं, मलाइका, इंसान, जिन, चरिंद परिंद एक जगह इकट्ठे हो जाए, अपने मुंह भर कर मांग ले, अपने दामन भर कर मांग ले, अपनी या अल्लाह करीम यानी उम्मीदों से ज़्यादा मांग ले, और हर एक या अल्लाह करीम अपनी सोच से ज़्यादा मांगे, और उनको सोच से भी ज़्यादा तू देता रहे, तो फिर भी या अल्लाह सुई को समंदर पर डुबोल कर निकालने से समंदर में कमी नहीं पड़ती है, इस जितना भी तेरे खजानों में कमी नहीं पड़ती है। या अल्लाह, तू वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ है, आसमान और ज़मीन के सारे खजाने तेरे पास हैं। या रब करीम, दूध के भैंस के अंदर, गाय के अंदर कोई दूध नज़र नहीं आता है। या अल्लाह, कोई दूध नज़र नहीं आता, खून है, गोबर है, गोश्त है, हड्डियाँ हैं। या अल्लाह, वो दूध निकलता रहता है, खुदा की कसम तेरे खजानों से निकलता है। ए अर्श और फर्श के मालिक अल्लाह, बड़े बड़े दरिया निकलते हैं, चश्मे निकलते हैं। या अल्लाह, अगर उनको खोद कर अंदर जाया जाए तो कहीं अंदर कोई टैंकी नहीं, कोई झील नहीं, या अल्लाह तेरे खजानों से निकलते हैं। या अल्लाह करीम, मुर्गियाँ या अल्लाह दर्जनों अंडे फेंकती रहती हैं, अगर पूरी मुर्गी को चीर ले तो अंदर कोई अंडे नहीं होते। या अल्लाह तेरे खजानों से निकलते हैं। तू ही जिंदों को मुर्दों से निकालते हैं, मुर्दों को जिंदों से निकालते हैं। अर्श और फर्श के मालिक अल्लाह, तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, तुझे तेरी किबरियाई का वास्ता। या अल्लाह, तुझे तेरे उस जूद और सखा का वास्ता, जिस जूद और सखा के बदौलत खिंजीर भी खाता है, सांप और बिच्छू भी खाते हैं। या अल्लाह, तुझे तेरे उस जूद और सखा का वास्ता, जिस जूद और सखा के वास्ते कातिल भी खाता है, जानी भी खाता है, तेरे मुनकिर भी खाता है। ए अर्श और फर्श के मालिक अल्लाह, जब हम दरख्त को देखते हैं तो या अल्लाह, दरख्त खुश्क जो है ना, टहनियों का खुश्क एक हुजुम है, लेकिन या अल्लाह उधर से सालाना टनों के हिसाब से या अल्लाह फल निकलते हैं। ए मेरे रब, ये फल उस दरख्त के नहीं है। या अल्लाह, ये तेरे ख़जाने से आते हैं। या अल्लाह करीम, तेरी खूबसूरत कारीगरी है। और मेरे अल्लाह, तुझे तेरी खूबसूरत कारीगरी का वास्ता, तेरे हुस्न का वास्ता और तेरे खूबसूरत बनाने का वास्ता। या अल्लाह, परिंदों की दुनिया में बंदा चला जाए तो तेरी खूबसूरत कारीगरी वहाँ नज़र आती है। वादियों में चला जाए तो खूबसूरत कारीगरी वहाँ नज़र आती है। और फूलों के बागात में चला जाए तो या अल्लाह, तेरी खूबसूरत, या अल्लाह, फूलों के बागात में तेरी कारीगरी नज़र आती है। वो कितना खूबसूरत इंजीनियर है तू। या अल्लाह, कितना खूबसूरत खालिक व मालिक है तू। या अल्लाह, ये नहीं कि तूने एक एक चीज़ के लिए घंटे लगाया, सालों लगाया। या अल्लाह, तेरे कुन कहने से फयकुन हो जाता है। ए मेरे रब, तेरे कुन कहने से फयकुन हो जाता है। तू अवलैसल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला व हुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फ़यकुन फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। या अल्लाह, उस वक़्त भी, क़यामत के दिन भी सारी सुल्तनत तेरा है। या अल्लाह, इस वक्त भी सारी सुल्तनत तेरा है। या अल्लाह, तू बादशाह, वही बादशाह है कि तू कैदियों को बादशाह बनाता है। या अल्लाह, बादशाहों को कैदी बना देता है। या अल्लाह, तेरा कुरान तो बताता ही बताता है। ए अल्लाह करीम, या अल्लाह, हमने अपने आँखों से देखे हैं कि 9-9, 10-10 साल जेल काटे हुए मुजरिमों को तूने या अल्लाह मुल्क के बादशाह बना दिए हैं। या अल्लाह, बादशाहों को मिनटों के अंदर तूने ले जाके जेल के सलाखों में कैदी बना दिया है। या अल्लाह, ये कुदरत सिर्फ तेरे पास है। या अल्लाह, ये कुदरत सिर्फ तेरे पास है। और तुझे तेरी कुदरत का वास्ता, और तुझे तेरी खूबसूरत कारीगरी का वास्ता, और तुझे तेरे फ़आलुल लिमा युरीद होने का वास्ता, जो चाहे तू कर गुजरता है। और कर गुजरने के बाद तुमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। या अल्लाह, एक ही ज़ात है, एक ही ज़ात है जो सत्तर अयूब है। या अल्लाह, हर एक के अयूब को तो छुपाता है। यकीनन मैं गवाही के साथ कहता हूँ और गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं अपना
بیٹے بیٹیوں کا بھی عیب نہیں چھپاتی، کہیں شوہر کو بتا دے گی کہ بیٹا نے یہ کر دیا، بیٹی نے یہ کر دیا۔ میاں بیوی کا بیوی میاں کا کوئی عیب نہیں چھپا سکتے ہیں۔ والدین اپنے جو ہے نا بچوں کا، بچے اپنے والدین کے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ یا اللہ تو نے کسی کے گھر پہ، کسی کے گھر پہ کوئی بدنامی کا جھنڈا نہیں لگایا ہے، بلکہ تو نے برملا اپنے قرآن میں اعلان کر دیے ہیں، یہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ تیرے خانہ کا کعبہ کے حتیم کے نیچے غلاف پہ لگا پڑا ہے تیرا یہ کلام، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندے جنہوں نے گناہوں کے ساتھ اپنی جانوں پر اسراف کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تیرے ارشاد ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو ایمان لائے، توبہ کرے اور عمل صالح کرے۔ اے عرش فرش کے مالک اللہ، تجھے تیرے ستاری کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے حمد اور ثنا کا واسطہ، تجھے تیرے جود اور سخا کا واسطہ، اور تجھے تیرے عفو و درگزر کا واسطہ۔ میں یا اللہ کریم پوری امت مسلمہ کے لیے، یا اللہ کریم پوری امت مسلمہ کے ہر بھائی اور بہن کے لیے، یا اللہ کریم بخشش کی بھیک مانگتا ہوں تیرے در سے، یا اللہ بخشش کی بھیک مانگتا ہوں۔ یا اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی مجرم ہیں اور جتنے بھی گناہ گار ہیں، یا اللہ جہنم کی ہولناکیاں بڑی سخت ہیں، یا اللہ ایک چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اللہ کیسے وہ، یا اللہ اونٹوں جتنی چنگاریاں، جس کا چھت بھی آگ کا ہے، یا اللہ جس کی دیواریں بھی آگ کی ہے، جس کے ستونے کی آگ بھی ہے، جس کا اندر ایندھن بھی آگ کا ہے، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا میرے امت مسلمہ کیسے برداشت کریں گی؟ یا اللہ تیرے حبیب کی اپنی امت سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یا اللہ تیرا حبیب جس کے پاس جو آس ہوتا تھا کہہ پڑتے تھے، خود یا اللہ سو نہ سکے، کھا نہ سکے، سکون چین کے ساتھ رہ نہ سکے، یا اللہ امت کے لیے تڑپتے رہے۔ سارے انبیاء نے اپنی دعاؤں کو دنیا میں لے لیا تھا۔ یا اللہ ابراہیم نے اپنی دعا لے لی تھی، یا اللہ سلیمان نے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب کو لے لیا تھا۔ یا اللہ میرے امتی، میرے نبی نے، یا اللہ امام الانبیاء نے، یا اللہ فخر الرسل نے، یا اللہ رحمت للعالمین نے، یا اللہ کافۃ للناس نے، یا اللہ تیرے بہت مقرب ہونے کے باوجود، یا اللہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر، بیٹی کو بھی یا اللہ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی تلقین کر کے، پورے صحابہ کو بھی یا اللہ پیٹ پہ پتھر بندھوا کے، یا اللہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں لے لیا ہے۔ تیرے جبرائیل نے تیری طرف سے پیشکش کی تھی کہ یہ مکے کے پہاڑ یاقوت اور مرجان بن جائے، تیرے بائیں دائیں چلتے پھرتے رہے۔ اس نے کہا میں اس کو کبھی نہیں پسند کروں گا، اور میں غریبوں کے محفل میں بیٹھنے کو پسند کرتا۔ یا اللہ اس نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا سوائے اس کے کہ امتی 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 کی بھیک مانگتا رہا، امت کی بخشش مانگا، امت کے لیے شفاعت مانگا۔ یا اللہ تیری نبی کے اپنی امت کے ساتھ ایک بیٹے سے زیادہ، یا اللہ ایک لاڑلا بیٹے سے زیادہ، ایک لاڑلی بیٹی سے زیادہ محبت تھی امت کے ساتھ۔ یا اللہ امت کی بخشش کے لیے بہت حرص رکھتے تھے، بہت تمنا رکھتے تھے، تیرے لیے راتوں رات جاگتے تھے۔ یا اللہ سینہ ہانڈی کی طرح جلتی تھی۔ یا اللہ اس نبی کی امت کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ اویس کرنی کو پیغام بھیجا تھا، اس کی طرف کیسا قاصد بھیجے تھے کہ میرے مرنے کے بعد جائیں اور اویس کرنی کو کہہ دے کہ میری امت کے لیے یعنی بخشش کی بھیک مانگ لے۔ اے عرش اور فرش کے مالک اللہ، میرے خطاؤں کو نہ دیکھے، میری کمزوریوں کو نہ دیکھے، میری بے حیاؤں کو اور بغیرتیوں کو نہ دیکھے، میری نبی کی تمنا کو اور میرے نبی کی غم درد کو دیکھے جو امت کے لیے تھا۔ میرے نبی کی ساری امت کو معاف کر دینا، نبی علیہ السلام کی ساری امت کو معاف کر دینا۔ میری اس دعا کو کسی ریاکاری میں نہ لانا، تو میرے دل کو حال کو جانتا ہے، میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھتا ہے۔ یہ کوئی مگرمچھ کی آنکھیں نہیں ہے، کچھ لوگوں کی تمنا کی وجہ سے دعا مانگ رہا ہوں پوری امت کے لیے۔ میرے دل کے حال کو تو جانتا ہے، میں تیرے در کے سوالی اور بھکاری بن کر بھیک مانگتا ہوں۔
میرے پاس کورین مہمان نوجوان آئے، میں نے ان سے پوچھا محمد کو جانتے ہو؟ کہتے نہیں۔ یہ میرا بیٹا نے بھی ساتھ ہاتھ اٹھایا، وہ یہ موجود تھا۔ میں نے ان سے پوچھا قرآن کو جانتے ہو؟ وہ کہتے نہیں۔ میں نے کہا کعبہ کو جانتے ہو؟ کہتا نہیں۔ یا اللہ، امت کہاں جا کے کھڑی ہے؟ دنیا میں جتنی کمپنیاں چل رہی ہیں، ایک ایک کے نام ہر ایک کو پتہ ہے۔ دنیا میں بنی ہوئی چیزوں کا ایک ایک کے نام ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن میرے محمد کا نام نہیں پتہ، جن کے لیے تڑپا ہے، جن کے لیے رویا ہے۔ یا اللہ، تیرے امت، تیرے نبی محمد کے آنسوں کو سامنے رکھ کر میں تیرے در سے بھیک مانگتا ہوں۔ اس کے رونے کو، ان کے زخموں کو، ان کی ہجرت کو، اور ان کے ساتھیوں کی شہادتوں کو، اور ان کی یا اللہ کریم راتوں کے رونے کو، دل کی دھڑکنوں کو، دل کی جلنے کو، امت کے لیے در در پھرنے کو، یا اللہ سامنے رکھ کر تیرے در سے بھیک مانگتا ہوں۔ عرش اور فرش کے مالک اللہ، پوری امت مسلمہ کی بلکہ پوری انسانیت کی بخشش و مغفرت فرمانے کے ساتھ ساتھ یا اللہ پوری انسانیت کو ہدایت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ہدایت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ میرے رب زانیوں کو زنا سے روک دے، شرابیوں کو شراب سے روک دے، بے حیاؤں کو بے حیائی سے روک دے، بغیرتوں کو بغیرتی سے روک دے۔ یا اللہ پوری امت کے اندر نبی علیہ السلام کے مشن کو زندہ فرما دے، قاتلوں کو قتل سے روک دے، جاہلوں کو علم کی روشنی عطا فرما دے۔ یا اللہ جاہلوں کو علم کی روشنی عطا فرما دے۔ یا اللہ کافروں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے نام کو در در تک پہنچا دے، فرد فرد تک پہنچا دے، اسلام کو در در تک پہنچا دے، فرد فرد تک پہنچا دے، اسلام کو غالب کر دے، کفر کو مغلوب کر دے۔ یا اللہ کل کائنات کے اندر ہر بسنے والے کو ہدایت عطا فرما دے، ظالموں کے ظلم کو روک دے۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم کو روک دے، قاتلوں کے قتل کو روک دے، زانیوں کے زنا کو روک دے۔ تو اس پہ قدرت رکھتے ہیں ہم، کوئی قدرت نہیں رکھ سکتے۔ انک تقدر ولا نقدر، انک تقدر ولا نقدر، تو قادر ہے، ہم قادر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے نظریات کو منشور کو پوری دنیا پر عام فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ذلتوں سے، رسوائیوں سے، بغیرتوں سے، بدنامیوں سے نجات عطا فرما دے، ہسپتالوں سے، جیلوں سے، کچروں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کو اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرما دے۔ ہر ایک کے گھر میں یا اللہ خیر و برکت نازل فرما دے۔ ہر ایک کے بچوں کو نیک، صالح، دیندار، ایماندار، متقی بنا کر یا اللہ آنکھوں کے ٹھنڈک بنانے کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی علم اور عمل کے مرکز اور منبع بنا کر اسلام کے خادم اور خدام بنا دے۔ یا اللہ محدث، مفسر بنا دے۔ اے عرش اور فرش کے مالک اللہ، اے عرش اور فرش کے مالک اللہ، میں تیرے در کی بیکاری ہوں۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو بے جوڑے ہیں ان کو جوڑا عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم اب بھی میں بجلی کے بل پر رو رہا تھا۔ یا اللہ کریم ہر مسلمان کا، ہر غریب کا یہ حال ہے۔ پاکستان کے لیے نیک حکمران نصیب فرما دے، اس ملک کے خیر خواہ حکمران نصیب فرما دے۔ یا اللہ کریم غریبوں کی مدد و نصرت فرما دے، مظلوموں کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی آغوش رحمت میں بسا لے، ہمیں اپنے مقربین، متقین، محسنین، ابرار و صالحین میں سے بنا دے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام کے درجات کو بلند فرما دے، اہل حق کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما دے، اسلام کی قلعوں کی حفاظت فرما دے اور ان کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ جو مجبور ہیں، جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم و کریم اللہ ہے، تو بڑا مددگار اللہ ہے، تو ہماری مدد فرما دے، موت کے بعد کے منازل کو آسان فرما دے۔ پورا امت مسلمہ کے جو کوئی فوت ہو گیا ہے، یا اللہ کریم پوری امت مسلمہ میں جس کے جو بھی فوت ہو گیا، والدین میں سے، بہن بھائی میں سے، عزیز وقارب میں سے، پورے امت مسلمہ میں سے، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے،
ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، موت کے بعد کے منازل کو آسان فرما دے، بدعات رسومات کو ختم فرما دے۔ یا اللہ کریم اعمال صالحہ اور سنت کو، توحید اور سنت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ کریم توحید اور سنت کو زندہ فرما دے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنا دے۔ اے عرش و فرش کے مالک اللہ، ہمارا خاتمہ پر ایمان پر فرما دے، خاتمہ بھی ایمان پر فرما دے۔ یا اللہ کریم خاتمہ ایمان پر فرما دے، جہنم سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے پوری امت مسلمہ کے لیے، ان کے دستار سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے۔ اے اللہ کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کے سایہ عمری ہم پر قائم اور دائم فرما دے۔ یا اللہ اسلام کے خادم بنا دے، اسلام کے خدام بنا دے، محدث بنا دے، مفسر بنا دے، علم اور مرکز کے منبع اور بنا کر یا اللہ دین عالی کے اعلیٰ خدمات عطا فرما دے، اور اس خدمت کرنے والوں کے جتنے مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ترحم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تحنن علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔